نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ۔ آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 پڑھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 30 وا جہاں پہ بھی آئے اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ قَالَ کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، کاف واو لام، اس میں واو جو ہے وہ حروف علت ہے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی کہ میں، اس کا بے شک بھی ہوتا ہے، انی کہ میں، جاعلٌ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب، خلیفہ، جانشین۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں ہم، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک تیری۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 وعلم اور سکھائے آدم کو، اسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر، عرضہم انہیں پیش کیا، انہیں سامنے کیا، علی الملائکۃ فرشتوں کے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر، ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک بے شک تو، انت تو، علیم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ البقرہ کے آغاز میں ان تینوں جو گروہ تھے ان کی وضاحت کی گئی، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کا رجحان کروایا گیا، اور انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، اور اس کے لیے دلائل دیے گئے۔ اس کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن مجید کے ذریعے دلائی گئی۔ اب ہم جن آیات پہ ہیں ان میں زمین پر انسان کی تاریخ کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اس کا ذکر ہے۔
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کیسے ہوا، کچھ اس کی تفصیل بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ وَإِذْ قَالَ اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب، کس کا رب؟ یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا، کن کو؟ للملائکتی، فرشتوں کو کہا۔ اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو کہا کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں بنانے لگا ہوں، بتا رہے ہیں فرشتوں کو، فی الارضی، زمین میں، خلیفتن، ایک نائب، خلیفہ، جانشین، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ انسانوں سے پہلے جو مخلوق ادھر دنیا میں تھی وہ جن تھے، اور انہوں نے طرح طرح کے فساد کیے زمین پہ۔ ان کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر بسانے والا ہوں، زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ یہاں انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو با اختیار ہے۔ مطلب کہ جب وہ مریں گے تو ان کے بعد ان کی اولادیں، اور ان کی اولادوں کے بعد ان کی اولادیں، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا، زمین پر انسانوں سے پہلے جن آباد تھے، قرآن مجید میں سورہ الحجر میں آتا ہے آیت نمبر 27 میں، اور جنوں کو ہم نے ان سے پہلے، مطلب کہ انسانوں سے پہلے، آگ کی لپیٹ سے بنایا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، فیہا، من یفسدو، اس میں جو فساد کرے گا، کس میں فساد کرے گا؟ زمین میں، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، یعنی کہ فساد کی انتہا کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا انسان بنانے پہ یا اللہ پہ؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو با اختیار ہوگی، اور وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرے گی، اور زمین میں پھر سے فساد ہوگا۔ اور پھر ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ پہلے جن جو تھے وہ زمین پر رہتے تھے اور وہ بھی فساد ہی کرتے تھے، تو زمین جگہ ہی ایسی ہے جس میں فساد ہوتا ہو۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند تھے اور باشعور مخلوق، عقل مند ہیں اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا یہ سوال باشعور ہونے کی علامت ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ارادوں کو دیکھیں فرشتوں کے ساتھ مطلب ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ایک نائب۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے ان لوگوں سے جو آپ کے خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پوچھ تو نہیں نہ رہے ان سے کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں، بلکہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ تو عام زندگی میں اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمیں اگر کوئی بڑا کام کرنا ہو یا چھوٹا یا کچھ بھی کام شروع کرنا ہو تو اپنے دوستوں سے، اپنے خیر خواہوں سے اس کا ذکر کرنا یا مشورہ کر لینا یہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یہ عام زندگی میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ ہم کو کام کریں تو وہ دوستوں سے مشورہ کر لینا یا اپنوں سے،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں کر رہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بس بتا رہے ہیں کہ میں کرنے لگا ہوں۔ پھر فرشتوں نے مزید کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی خوب تعریف کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سارے ماحول کے اندر آپ کی اطاعت کرنا ہی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی کیا یہ کافی نہیں، ہماری عبادتیں کافی نہیں؟ کیونکہ فرشتوں کو پتہ تھا کہ انسان کی جو مطلب خصلتیں ہوں گی، اور پھر انسان سے بھی عبادت ہی مطلوب ہوگی، تو پوچھا کہ اللہ کہ کیا ہماری اطاعت کافی نہیں، انسان تو فساد کرے گا۔ تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قال انی اعلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے، کہ زمین صرف فساد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ جو لوگ آئیں گے وہ سب فسادی ہی ہوں گے، ان میں صدیقین بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم چیز کے صرف ایک ہی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ایک انسان میں بہت ساری خیر اور بہت ساری خوبیاں، اچھائیاں موجود ہوں اور تھوڑی سی خامی ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی ایسا۔ انسان کے اندر اگر فساد، جھگڑا، لڑائی کے پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی بھی ہے۔ ایسے بہت سے پہلو ہیں انسان میں جو فرشتوں میں نہیں ہیں، جو جنوں میں نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ کسی کا بس ایک خراب پہلو دیکھ کر یا ناپسندیدہ پہلو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی دنیا میں انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی موجود ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اب ہم کہیں کہ فرشتے ہی اچھے ہیں جو تو برے کام کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کیا کمال ہے؟ فرشتوں کا جو وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، تو ان میں فرشتوں کا کمال ہے۔ وہ تو ہیں ہی فرشتے، وہ تو بنے عبادت کے لیے ہیں، ان کے لیے تو مشکل کوئی نہیں ہے۔ مشکلات کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ اس انسان کو مشکلات ہیں جس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی ہے، اور نفس میں بے شمار خواہشات ہیں، دنیا کی محبت ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے ہمارے۔ تو جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے اور اپنے نفس کے ہوتے ہوئے، بہت سی برائیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت میں خود کو لگا دیتا ہے، تو ایسا انسان کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور بہتر ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا کہ صرف فساد نہیں ہوگا، بہت سے اچھے اچھے کام بھی ہوں گے دنیا میں، اور انسانی تاریخ میں یہ سارے پروف موجود ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے گئے۔ یہ کن چیزوں کے نام تھے؟ کائنات کی تمام تر چیزوں کے نام، یا انسانوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ کلہا آیا ہے نا، سب کے سب چیزوں کے، جو کوئی دنیا میں آئی ہوئی ہیں یا آنی ہیں، ان سب کے کلہا۔ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، کن کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، علی الملائکۃ، رشتوں کے سامنے، فقالا، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، بی اسمائی، نام، ہؤلائی، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا فرشتوں کو۔ قالوا، وہ بولے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے سکھا دیا ہمیں۔
یہ فرشتوں کی عظمت ہے کہ انہوں نے فوراً سے مان لیا، کوئی بحث نہیں کی، فوراً سے کہہ دیا لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، فوراً سے کہہ دیا سبحانک، پاک ہے تو۔ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، فوراً سے کہہ دیا۔ اب دیکھیں نا، فرشتے ہیں، ہم انسان بڑی کوشش کرتے ہیں نا، جو بہت نیک صفت انسان ہو تو ہم کہتے ہیں وہ بندہ تو ہے، وہ ہے ہی بندہ فرشتہ، وہ بہت نیک ہے۔ تو یہاں پہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا، قالوا سبحانک لا علم لنا، وہ بولے کہ اللہ پاک تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، صرف وہ علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا، اب ضروری تو نہیں نا کہ ہمارے پاس سارا علم ہو، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہماری بحث ہو جائے کسی سے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کام علمی مان جاتے ہیں، بحث چھوڑ دیتے ہیں۔ جائزہ لیں ذرا اپنا، میرے سمیت، کہ کیا جب میری بحث کسی سے ہو رہی ہوتی ہے تو میں اپنی کم علمی مان جاتی ہوں اور بحث چھوڑ دیتی ہوں، یہ کہہ کے کہ لا علم لنا، میرے پاس علم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ بحث کرتے ہیں ہم، بحث کے مزید پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یہ جواب ہونا چاہیے آگے سے ہمارا، ہار نہ ہم مانیں، غلطی کو نہ مانیں، اور خود کو اس بحث میں درست ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی غلط بول جائیں اس میں۔ تو یہاں پہ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو اس میں شرمندہ نہ ہوں، بحث نہ کریں، بلکہ مان جائیں اگلے کے سامنے کہ لا علم لنا، میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ فرشتے آگے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور بے شک یہ سچ ہے کہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیا ہم کر سکتے ہیں اللہ کے علم کا احاطہ؟ کہ اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ فرشتے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ اس علم حاصل کرنے کے دوران اگر ہمیں کہیں پہ لگے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے تو بحث نہیں کرنی، بلکہ مان جانا ہے کہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو ہمیں بتا دیں۔ یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کریں گے تو آ جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔